إله إلا الله لا 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 إله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شر سے جب وہ رات آ جاوے، رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اول تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص خاص چیزوں کا ذکر. شاید بمناسبت مقام یہ ہو کہ اکثر شہر کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو، اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکے. اور گنڈے پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت اس جگہ ظاہر ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اسی طرح ہوا تھا، خواہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے، کیونکہ لفظ نفاثات کا موصوف نفوذ بھی ہو سکتے ہیں جو مرد و عورت دونوں کو شامل ہیں، اور عورتیں بھی اس کی موصوف ہو سکتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے سحر کیا تھا اس کا اصل منشا حسد تھا. اس طرح سحر کے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا، اور باقی شرور و آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرما دیا. اور آیت میں جو اللہ کی صرف رب الفلق یعنی صبح کا مالک ذکر کی گئی، حالانکہ اللہ تو صبح و شام سبھی چیزوں کا رب اور مالک ہے. اس تفسیر میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے، اسی طرح سحر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں، مراد رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا ہے، جیسا ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح آئی. اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور و آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت میں اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دے گا. لفظ شر کے معنی العلامہ ابن قیم من شر ما خلق. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لفظ شر دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے. ایک آلام و آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے وہ چیزیں جو آلام و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں. ایک دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہے. قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہے کہ یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہیں یا اس کے لیے سبب معجب ہوتی ہیں. نماز کے آخر میں جو دعا استعاذہ مسنون ہے اس میں چار چیزیں مذکور ہیں: عذاب قبر، عذاب نار، فتنۃ المحیا والممات. ان میں پہلی دو چیزیں خود مصیبت و عذاب ہیں اور آخری دو چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں. من شر ما خلق کہ لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے، اس لیے کلمہ تمام شر و آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ تین چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتی ہے. پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب. اس میں لفظ غاسق سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا اور چھا جانا ہے، اس لیے غاسق کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے لیے، اور وقب وقوب سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانے کے. معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جاوے. رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات و شیاطین اور موذی جانوروں اور حشرات الارض اور چوروں ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملے کا وقت ہوتا ہے.
جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات نفت کا مشتق ہے جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں، اور عقد عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں۔ جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ نفاثات فی العقد کے معنی ہوئے گرہوں پر پھونکنے والیاں، مراد جادو کرنے والیاں ہیں۔ اور لفظ نفاثات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں مرد و عورت دونوں داخل۔ اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تفسیر شاید اس لیے کی گئی کہ جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں، اور کچھ خلفتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے، اور یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کا سبب نزول ہوا، اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا، اس لیے جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہ اس کا شر اور ضرر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے اس کے ازالے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور بیماری سمجھ کر دوا دارو میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حاسد اور حسد ہے۔ اس کی تخصیص کی وجہ بھی یہی دونوں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب ہوا۔ یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکے تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اس لیے ضرر شدید بھی ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چاہے اس کو بھی حاصل نہ ہو۔ یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ حسد سے ملتا جلتا غبطہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ یہاں تین چیزوں سے خصوصی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک قید کا ذکر کیا گیا۔ پہلی غاصب کے ساتھ اذا وطب فرمایا، اور تیسری میں حاسد کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی مدت عام ہے، اور رات کی مدت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے۔ اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کرے، اس وقت تک تو اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا کڑتا ہے۔ البتہ محسود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ مقتضائی حسد پر عمل کر کے ایذا رسانی کی کوشش کرے، اس لیے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قیدیں لگا دی گئی۔ معارف و مسائل، یہ سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فنا کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے، اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اور اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی، اس نے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باز تھا، اور صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا،
تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا. پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے. اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے, ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف. سرانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں. اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے, جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے. اس نے پوچھا کہ کس چیز سے جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں. پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے. برزروار ایک کنویں کا نام ہے, میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے. آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں. مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچا دیتے. اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 6 مہینے تک رہا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں قتل نہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کو دیا تھا. اور امام طالبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. ایک منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے اور ایک دانت کے تار میں 11 گرہیں لگا دی. ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی. کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں چھیڑے اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا. یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں. سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت رسالت کے منافی نہیں. جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے. سحر کا اثر بھی اسباب طبیعیہ کا اثر ہوتا ہے, جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا, پانی سے سرد ہونا, بعض اسباب طبیعیہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثنا نہیں ہوتے. اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے, اس لیے کوئی بعید نہیں. معوذتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفت سے حفاظت کا قلعہ ہے. یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرے کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے. ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله